کچھ ایسی چیزیں ہیں جو کہ ADHD اگر آپ کو ہے تو یو ول ریڈی ہیٹ دوز تھنگس. نمبر ون، وربل انسٹرکشنس. جب ہمیں کوئی وربل انسٹرکشن دے رہا ہوتا ہے تو ہمارا مائنڈ جو کہ اس کو پروسیس ساتھ ساتھ کر رہا ہوتا ہے، تو ہمیں لگتا ہے یار یہ وربل انسٹرکشنس کیوں دے رہے ہو، ہمیں تم لکھ کے دے دو. اور ایٹ دا سیم ٹائم اگر ہمیں ریٹن انسٹرکشنز مل جائیں وہ بھی ہمیں بوجھ لگ رہی ہوتی ہیں. فار ایگزامپل آپ نے کوئی مشین پرچیز کی اور اس میں انسٹرکشنز ہیں کہ پہلا اسٹیپ اس طرح سے انسٹال کرنا ہے، سیکنڈ تھرڈ فورتھ، اینڈ وی ول جسٹ سے آئی ڈونٹ وانٹ ٹو ڈو اٹ، کوئی اور آگے کر دے میرے لیے تو وہ صحیح رہے گا. تو وربل انسٹرکشنز بہت بری لگتی ہیں. ریٹن انسٹرکشنز ہمیں اس سے بھی زیادہ بری لگتی ہیں، چونکہ انسٹرکشنز فالو کرنا از اے میجر ٹاسک فار اس. سیکنڈ، سلو ٹاکر. فار ایگزامپل اگر آپ سے کوئی بندہ بات کر رہا ہے، چونکہ ہمارا جو مائنڈ ہے نا ADHD کا، اس لائک کہ فراری کا انجن اگر آپ نے مہران میں ڈال دیا تو اس طرح سے وہ ہائی سپیڈ چل رہا ہوتا ہے. جب کہ ہم سے بات بہت سلو انداز میں کر رہا ہوگا نا تو ہمیں آلریڈی پتہ ہوتا ہے کہ اس نے اگلا الفاظ کیا کہنا ہے، اور اگر یہ نہیں بھی پتہ تو ہم کہہ رہے ہوتے ہیں یار اپنی بات جلدی جلدی ختم کرو تاکہ ہم کچھ اس پہ بول سکیں اور ہم کچھ اپنا انالیسس دے سکیں آپ کو. اور کئی مرتبہ یہ بھی ہوتا ہے کہ اگر آپ سے کوئی بندہ بات کر رہا ہے اور وہ سلو ٹون میں بات کر رہا ہے، ہمیں آلریڈی پتہ ہوتا ہے کہ اب اس کا رپلائی کرنا کیا ہے. اب اس رپلائی کو، جو کہ ہماری شارٹ ٹرم میموری کے اندر پرابلم یہ ہوتا ہے کہ ہم اس کو دیر تک ہولڈ نہیں کر سکتے، تو ہم اس کو کیا کرتے ہیں کہ فوراً بول دیتے ہیں، جس کو کراس ٹاک کہتے ہیں. اگلا بندہ شاید اس کو اتنا پسند نہیں کر رہا ہوتا تھا، تو ہمیں کراس ٹاک کرنے کی بہت عادت ہوتی ہے. اگر ہم کراس ٹاک نہیں بھی کر رہے تھے، اگر ہم اس کی صرف وربل انسٹرکشن سن رہے ہیں، تو کئی موقع پر ہم اپنے ہاتھ ملنا شروع کر دیتے ہیں اور ہماری باڈی میں ایک بے چینی آتی کہ یار جلدی ختم کرو اپنی کنورسیشن، تاکہ یا تو میں رپلائی کروں یا مجھے آلریڈی پتہ ہے تم نے کہنا کیا. پھر ایک اور چیز ہے کہ اگر آپ کو لائنز میں کیو میں لگنا پڑ جائے. اب چونکہ ہمارے مائنڈ کو ہر وقت موومنٹ چاہیے، ہر وقت ایک ڈوپامن کا ہٹ چاہیے جو کہ موومنٹ سے آتی ہے. اگر ہم لائن میں کھڑے ہوں اور لائن بہت سلو چل رہی ہے، ایک لمبی کیو ہے، تو وہ ہمارے لیے ایک عذاب جان بن جائے گا، جو کہ بالکل پسند نہیں آتا ہے ADHD لوگوں کو. پھر دوسرا یہ کہ نیکسٹ پوائنٹ ہمارے لیے جو سب سے زیادہ ڈیفیکلٹ ٹاسک ہوتا ہے وہ ہوتا ہے کہ جب ہم سونے کی کوشش کرتے ہیں. عموماً شام کے وقت ہمارا پروڈکٹیوٹی لیول بہت بڑھ جاتا ہے. جب آپ دن سٹارٹ کرتے ہیں تو آپ کا دن تھوڑا سلو ہوتا ہے، لیکن دوپہر کے وقت جب آنا شروع ہوتی ہے تو ہمارا مائنڈ آہستہ آہستہ جاگ رہا ہوتا ہے. اور شام کو جب سارے لوگ چلے جاتے ہیں تو ہمارا مائنڈ اس وقت فلی اویک ہو جاتا ہے. اور اسپیشلی جب آپ سونے کی کوشش کرتے ہیں تو آپ آنکھیں بند کر دیتے ہیں، لیکن آپ کے مائنڈ میں تھاؤزنڈس آف آئیڈیاز آ رہے ہوتے ہیں، تھاؤزنڈس آف سینیریوز بن رہے ہوتے ہیں، جس کی وجہ سے ہمارے جو سلیپ پیٹرن وہ ڈسٹرب ہو جاتا ہے. تو یہ چند چیزیں جو کہ ADHD کو شدید بری لگتی ہیں. اور ایک لاسٹ چیز جو میں مینشن کروں اس پہ یہاں پر آ کر کے، کلٹر سپیسز. فار ایگزامپل اگر آپ اکیلے رہ رہے ہیں تو آپ کا روم کافی کلٹرڈ ہوگا. اس میں ایک ٹیبل ایسی ضرور ہوگی جہاں پر ہر چیز، اگر کوئی تھرڈ پرسن باہر سے آ کے دیکھے گا تو اس کو لگے یار یہ کیا میس بنائی ہوئی ہے. لیکن ہمیں پتہ ہے کہ ایگزیکٹلی اس ہزاروں چیزوں کے اندر سے اگر مجھے چابی تلاش کرنی وہ کس کونے میں پڑی ہے، ہم آرام سے اس کو پک کر لیں گے. لیکن یہی جو کلٹرڈ، ہمیں کئی موقعوں پر ہمیں برا لگ رہا ہوتا ہے، لیکن ہمارے پاس اتنی انرجی نہیں ہوتی کہ ہم اس کو سیکھ کریں. ہم دوسرے لوگوں کو یہی انسٹرکشن دیتے ہیں کہ یار جو جس چیز ویسے پڑھی اس کو ویسے پڑھی نا، اس کو چھیڑو مت. تو کلٹرڈ ہمیں برا بھی لگتا ہے اور کلٹرڈ ہم خود بنا بھی دیتے ہیں. اور اگر آپ کسی کے ساتھ رہ رہے ہیں، اگر آپ کا روم باقی بالکل ٹھیک ہے، لیکن آپ کی اگر پرسنل الماری ہے تو پرسنل الماری کا حال ویسے ہی ہوگا کہ آپ کی شرٹس، ٹراؤزر، کپڑے اور یہ ساری چیزیں مکس اپ ہوئی ہوگی. ایک سیکشن ضرور ایسا ہوگا جو کہ بالکل کلٹرڈ ہوگا، اور وہی سیکشن ہمیں سب سے برا لگ رہا ہوگا. اور جس دن ہم یہ کلٹرڈ ریڈیوس کر دیں، انرجی آ جائے ہمارے میں، تو وی فیل ہیپی یار کوئی اچیومنٹ کی ہے. تو دیز آر دا تھنگس جو کہ ADHD کے جو لوگ ہیں ان کا ڈے آن ڈے یہ چیزیں فیس کرتے ہیں. سو اف یو ہیو دس سمٹمس، ونس اگین گو ٹو ڈاکٹر، کنسلٹ ہیم اینڈ چیک کہ اس کا کیا وے آؤٹ ہو سکتا ہے.